السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جی ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے گفتگو کریں، کچھ میرے ساتھی، کچھ میرے بھائی، یعنی یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر اس حوالے سے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات آئے تو میرے بھائی، میرے ساتھی، اللہ پاک آپ کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، اور آپ نے حدیث صحیح بخاری کی 376 کا مطالعہ کر لینا ہے۔ خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان ٹرانزیشن یعنی رمضان پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اندر تمام مکتب فکر کے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی تو ہے، لیکن ان کے اندر بریلوی مکتب فکر کے علماء بھی تشریف فرمائے، اور مسلک اہل حدیث کے بھی قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمائے، اور بات ہو رہی ہے، دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں بنایا انسان، اور حیرانگی والی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ معاف فرما دے استغفر اللہ کتا کہہ رہے ہیں۔ یہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا، پھر مدینے کا، کیا کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بحث چل رہی ہے رمضان ٹرانزیشن کے اندر۔ خیر، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر مفتی صاحب پھر یہ بھی ہمیں یا تو درست کریں ہم، یا پھر اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو نعتوں میں ہم کہتے ہیں میں سگے آستان محمد، میں ان کے در کا کتا، میں ان کے در کا غلام، یا میں ہم یہ پھر ہم کتا وہاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اعلیٰ حضرت نے بھی کئی جگہوں پہ، میں شعر کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق رسول اللہ سے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے شاعر ہیں، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ تو اب میں نے آپ کو شعر کہا ہے، تو شعر کی ایک خاص جو وصف ہے اس کی طرف میری توجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلوم شعر بن گئے کہ کھانے کے وقت آپ کو جناب جس طرح ضروریات ہے وہ کر دی جائے، یا کسی کو میں شعر کہہ دوں کہ جی ماشاءاللہ قاری صاحب بڑے شعر ہیں۔ یہ تو ہے شعر اہل حدیث۔ ہاں، شعر اہل حدیث۔ تھوڑی دیری کے بعد جناب ان کے وہ پنجے شنجے جناب چیک کرنے شروع کرے بندہ، پھر اور چیز شروع کرے۔ تو یہ اس شعر کی ایک وصف ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ شعر دلیر ہوتا ہے۔ تو دلیری سے استعارہ مجاز کر کے کہا جاتا ہے یہ شعر۔ اسی طرح کتا جو ہوتا ہے، کتے کے اندر اس کی نجاست، پلیدی، وہ سب کچھ ہے، لیکن کتے کی ایک وصف ہے اور وہ ہے وفاداری۔ اب جب لفظ کتا بولا جاتا ہے کوئی انسان کے حوالے سے وہ کہتا ہے، تو اس سے مراد وہ جانور یا اس کی وہ نجاست اور وہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اس وفاداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور عاجزی کے حوالے سے، جیسے کتے کو 1000 جھڑکیاں ڈالے نا، مالک کا اس طرح کہنے والا کہتا ہے میں سگے آستان محمد، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان کا سگ ہوں۔ کیا مطلب؟ مجھے 1000 کوئی جھڑکیاں دے، ہم نے نہیں اٹھنا۔ یہ دیکھیں، بڑھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کتے کے اندر ایک وصف اور ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان دے دے گا لیکن دشمن کو مالک تک پہنچنے نہیں دے گا۔ یہ اس کا اسی کا استعمال۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں نا، میں اس سے یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ ماشاءاللہ مسعود صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے، آہستہ آہستہ۔ اچھا جی جی، جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ رب العالمین نے کتے کو نجس بنایا، میں عقیدت میں بھی اس کی مثال نہیں دی، انسانی عظمت کے خلاف، انسانی شرف کے خلاف۔ پھر رسول اکرم میں 96 میں حج پہ گیا پہلی دفعہ جی، اور جگہ مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب، 96 میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلا حج میں۔ اب آپ نے کتنے حج کیا؟ 3۔ تو وہ جو اس میں ممبر اور روزے کے بیچ میں جو جگہ ہے ریاض الجنہ کی، اس میں بڑا رش تھا، خیر مجھے کسی نے جگہ دے دی، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے میرے برابر میں پاکستانی تھا، تو وہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ دعا مانگ رہا، اور دعا اردو میں مانگ، اور زور زور سے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا۔ پہلے تو میں نماز میں تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا وہ بڑی لمبی دعا مانگ، رو بھی رہا تھا، دعا بھی مانگ رہا تھا۔ تو جب وہ میں سلام پھیر کے بیٹھا، وہ بولے اللہ مجھے اس در کا کتا بنا دے، میں نے کہا آمین۔
میں نے اسے کہا آمین. اب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو وہ پھر اپنی دعا کرنے لگ گیا. اس نے دوبارہ کہا, میں نے کہا آمین. تو وہ پھر اب اس کو میرا آمین کہنا برا لگ رہا تھا. میں نے اس سے کہا جب تو دعا مانگ رہا ہے اور میں آمین کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بھی اللہ اس کی دعا قبول کر لے. تو جب وہ دعا قبول ہوگی تو تیری تو خواہش پوری ہو جائے گی. تو پھر اسے میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھ اگر یہ قبولیت کی جگہ ہے تو اللہ سے اپنی بخشش مانگ, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ, اپنے بچوں کی ترقی مانگ. ہو سکتا ہے اسے یہ برا لگ رہا ہو کہ آپ سے بیچ میں آمین بولیں. سنیں, اب میں نے کہا اگر اللہ نے تیری اس قبولیت والی جگہ پر دعا قبول کر لی اور تو ہو گیا, پہلی بات یہ شرط سب سے پہلے تجھے اس روضہ رسول سے مسجد سے یہاں سے نکالے, اس لیے کہ جو کتے اللہ نے بنائے ہیں وہ تو گلیوں میں پھرتے ہیں اور ہم انہیں پتھر مارتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, انہیں بھگاتے ہیں. غلط کرتے ہیں مگر میں نہیں کرنا چاہیے. ایک منٹ, ہم گھر نہیں آنے بلکہ یہ KMC والے غلط کرتے ہیں نا سر, یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی مخلوق تو ہے نا, اس طرح نہیں نہ ماننا نہ 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 اللہ کی مخلوق ہے, لیکن یہ جتنے اب یہ کتوں کے کاٹنے والے ہیں ابھی سندھ میں ویکسین نہیں مل رہی, ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو کہیں ایکسپورٹ کر دیں, یعنی تجارت کرنی چاہیے مفتی عبدالکبیر کے فتوے کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام, ہم اس کی تجارت بھی نہیں, قتل بھی نہیں کرنا. تو میرا مقصد بلا وجہ نہیں مارنا, بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے, لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب جیسے میسوی صاحب نے کہا اب شکاری کتے ہیں یا رکھوالی والے کتے ہیں, وہ ایسے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ جس رکھوالی پر مامور ہے جب آپ اس میں کچھ دخل دیں گے تو وہ آپ کی طرف بڑھے گا, ورنہ ایسے نہیں بھی آپ اپنا کام. مگر وہ جو بتا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں استعارتن کہہ رہا ہے. استعارتن تو ہے, شیر کی جیسے مثال دی وہ 100% صحیح تھی, وہ 100% صحیح. شیر کو کون وہاں گھسنے دے گا اگر شیر آ گیا تو؟ نہ آپ سمجھیں, شیر کو نہیں بھگا دے گا. نہیں مطلب یہ کہ کتے کو شرطیں ماریں گے لیکن شیر کے گلے میں ہار ڈال کے بات ہے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ شیر سے مراد ٹانگوں والا شیر نہیں, تو یہاں جو کہہ رہے کتا بنا دے, مثلا مجھے حضور کی عاجزی کی وہ بات کر رہے ہیں. اچھا اب ایک اور بات ڈاکٹر صاحب, کتا بھی حرام کھاتا ہے, شیر بھی حرام کھاتا ہے, کتا بھی نجس پلید ہے, شیر بھی ہے. اچھا رسول اللہ کا کتا اگر کسی نے کہہ دیا حضور کا, ٹھیک ہے, کلنٹن کا یا اہل حدیثوں کا نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ جرم ہے, اور ان کو آپ نے پوری قوم کا شیر. اچھا شیر کوئی حدیث میں آتا ہے, اور وہ حدیث اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں بھی لکھی ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں پڑھتے ہیں. تو وہ ملفوظات میں بھی لکھی ہے انہوں نے. وہ حدیث یہ ہے کہ جبریل امین نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ میں کل اس ٹائم آپ کے پاس حاضر ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرمانے لگے اور جبریل اس ٹائم پر نہ آئے. اللہ کے رسول پریشان ہوئے کہ جبریل وعدہ خلافی نہیں کرتا, لیکن آج کیوں وعدہ خلافی کر گیا. آپ اپنی بستر پر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور بے چینی کے عالم میں آپ اٹھے اور کمرے میں تھوڑا یوں چلنے لگے, پھر دروازے سے باہر نکلے. جیسے دروازے سے باہر نکلے دیکھا تو جبریل امین دیوار کے باہر کھڑے ہوئے. آپ نے پوچھا جبریل میں تو جب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, آپ آئے نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو جب سے آیا ہوا ہوں. تو پھر اندر کیوں نہیں آئے؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں, اندر کیوں نہیں آئے. جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول جس گھر میں کتا یا تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے گھر میں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا ہے. اللہ کے رسول اندر تشریف لائے, چاروں طرف دیکھا کہیں کچھ نہ ملا. اپنی چارپائی کے نیچے نظر پڑی تو کتے کا پلا یعنی بچہ کتے کا وہ پڑا پایا. پھر آپ نے اسے نکالا جبریل امین, پھر اندر تشریف لائے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے بھی اسی سوال کے جواب میں, کسی نے عرض کیا کہ کتا پالنا کیسا ہے, اس جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا یہ سارا واقعہ. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتا مدینے کا تھا, اصلی کتا بنا ہوا نہیں, مدینے کا تھا, اور وہ چارپائی کے نیچے مدینے والی سرکار کی چارپائی کے نیچے آیا ہے. پھر بھی جبریل اندر تشریف, فرشتوں کی نظافت ہے, ان کی لطافت ہے, پھر بھی اندر تشریف. بات ہے یہاں سننے والے بھی سن رہے ہیں,
میرے خیال میں یہ اسی طرح ہے کہ بس میں کیا کروں، نہیں کیا آپ جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کتے سے مراد وہ جانور، وہ کتا نہیں ہے، استعارہ اس کی وصف مراد ہے، بس کی وفاداری مراد ہے. جیسے شیر کی جس طرح سے بہادری ہے، آپ بہادر آدمی ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر موسیٰ کے لیے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہے، تو اس کا مطلب اب وہ یہ تو یہ نہیں کہ وہ فرعون ہے، مطلب یہ ہے کہ فرعون استعارہ باطل ہے اور موسیٰ بھی نہیں ہو سکتا. موسیٰ استعارہ حق ہے. ہاں. جس طرح کہا جاتا ہے ہر گستاخ کے لیے ایک ممتاز ہے، ہاں. تو گستاخ کے لیے ممتاز اب ناموس رسالت کا استعارہ ہے. شیر کا مطلب شیر کا مطلب ہے دلیری، اور کتے کی وفاداری مراد ہوتی ہے. اب جو دعا کرنے والے وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کتے کی وفاداری مل جائے، یہ حضرت حضور کی وفاداری مل جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ اچھا تعالیٰ، مجھے چینل سے وفاداری کرنے تھے، اشتہار کی بریک لینی ہے. وہ کہیں گے وہ اشتہار چینل سے وفاداری 1 منٹ بات کر لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک لقب تھا اسد اللہ، اسد اللہ الغالب. تو اب وہ جو یعنی اللہ کا شیر، اللہ کا شیر، لیکن کبھی کسی کو لقب کے طور پر قلب کا لفظ نہیں دیا. آپ آپ صحابہ کرام کی جو اللہ کے رسول سے محبت تھی نا، ہماری محبت صحابہ کرام سے، ہماری وفا صحابہ کرام سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے خود کو سگے مدینہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اصحاب کاف کے کتے کا تذکرہ کیا ہے. نص قطعی موجود ہے کہ وہ جس نے وفاداری کی اصحاب کاف کے ساتھ، وہ ان کی غار پہ رہا. روایات میں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو آپ اس کتے کے متعلق کیا کہیں؟ وہ تو صراحتاً کتا موجود ہے نا. میں روایات کوئی نہیں مانتا جو روایات کتے آپ کو قرآن کی آیات چلے، آپ قرآن کی آیات کو قرآن کی آیات مانتی ہیں، کتے کو آپ قرآن مجید میں قلب ہم کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو کتے تو ہمارے بھی ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. ہوگی اصحاب کاف کے کتے کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے. اللہ قرآن میں کہے اب آپ نے کہا اب سوال کر لیا، جواب تو دینے دیں. چھٹا کتا تھا، ان کی سن لینا، 7 تھے، 8واں کتا تھا. ہر جگہ پر نیا سیل ڈالا ہے آپ نے، تو جواب سن لینا. سیل نئے ڈلے. سیل کی بات نہیں، آپ بتائیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کتے کو کتا ہی کہا ہے نا، اصحاب کہف کو تو کتا نہیں کہا نا. میرا اعتراض تو اپنی جگہ برقرار ہے. کتے کو تو کتا میں بھی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں انسان کو کتا نہ اس کہو. وقت میں یہ وصف اختیار کرتے ہوئے ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین، اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو بنایا، بلکہ یہاں پہ میں یہ بات کہہ دوں، ہر چیز کو اللہ پاک نے کن کہہ کر بنا دیا. زمین بنائی تو کن کہہ کے، آسمان بنایا تو کن کہہ کے، یعنی کن فیکن، بس وہ ہوگی. لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں انسان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا ہے. یعنی پوری کائنات کو کن کہہ کر بنا دیا. جب انسان کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کن کن کر بنایا. لیکن یہ انسان، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اپنے آپ کو کیا کچھ بنائی جا رہا ہے. حیرانگی والی بات یہ، بلکہ یہاں پہ ایک اللہ کے ولی کی بات ذہن میں آ گئی، بلکہ یہ بھی سناتے چلے، یہ شریعت سے ہٹ کے ہے، یعنی قرآن حدیث سے یہ ہٹ کے ہے. ویسے یہ مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، تو دونوں میاں بیوی وہ رات کو لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان کا چاند چمک رہا تھا. تو وقت کے بادشاہ نے یہ بات کہہ دی کہ چاند کتنا خوبصورت ہے. تو جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کی وائف، اس کی بیوی کہنے لگی چاند سے تو زیادہ میں خوبصورت ہوں. تو وقت کا بادشاہ یہ کہنے لگا صبح میں اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے کہا چاند خوبصورت ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو خیر ناظرین، باتیں چل رہی ہیں، صبح ہوئی ہے. تو جب انہوں نے نوکروں سے پوچھا، اب نوکر غلام اس ٹینشن میں ہے، اگر ہم بادشاہ کی بات مانتے ہیں تو جو اس کی وائف ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہے وہ نہیں ہمیں ملے گا. اگر اس کی وائف کی بات مانتے ہیں تو جو بادشاہ ہمیں چند پیسے دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیسے جاتے رہیں گے. وہ کہنے لگے، وقت کے بادشاہ کو غلام کہنے لگے، نوکر کہنے لگے یہ بھی کوئی سوال ہے، چھوڑے اس چیز کو. ایک فقیر آ گیا، اللہ والا آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے.
تو وقت کا بادشاہ اس کو کہنے لگا ایک شرط پہ آپ کو دوں گا. کہنے لگا جی شرط بتائیں. کہنے لگا وقت کا بادشاہ کہنے لگا مجھے بتلائیں کہ میری بیوی میری وائف خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند خوبصورت ہے. اب وہ کہنے لگا جی آپ کی وائف خوبصورت ہے. وہ کہنے لگا وقت کا بادشاہ کہنے لگا مجھے دلیل چاہیے, دلیل مجھے چاہیے کیسے خوبصورت ہے. تو اس نے بڑی کمال کی بات کہی. اس نے یہ بات کہی کہ وقت کے بادشاہ سے یہ بات کہنے لگا, وہ اللہ والا وہ جو فقیر آیا, کہنے لگا وقت کے بادشاہ سے آیا کہ تو رب العالمین کا قرآن نہیں پڑھتا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العالمین فرماتے سب سے خوبصورت اگر میں نے بنایا تو انسان کو بنایا. تو ناظرین اب سوچیں اتنا خوبصورت اللہ پاک نے انسان کو بنا دیا ہے تو پھر بھی انسان ایسے جملے استعمال کرے. تو خیر ناظرین میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا پاک کلام دیا ہے, قرآن پاک دیا ہے, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جس بندے کے پاس رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس بندے نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.